تو پیارے بچوں، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی اور اس کی بیوی اس سے بہت تنگ تھی۔ وہ روز نوکری کے لیے نکلتا اور جب واپس گھر آتا تو اس کو کام ہی نہیں ملتا۔ ایک دن اس کی بیوی کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے جاؤ نوکری ڈھونڈنے کے لیے۔ اب وہ نکلنے لگتا ہے گھر سے۔ اب وہ بندہ روٹیاں لے کے جاتا ہے باہر اور بیٹھا جنگل میں روٹیوں کے لیے سیل کر رہا ہوتا ہے، آواز لگا رہا ہوتا ہے روٹیوں کے لیے۔ اس میں سے ایک روٹی زہر والی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھی آتا ہے اور آ کے اس کی روٹی اٹھاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری روٹی تو بک نہیں رہی ہے، اوپر سے جو ہے مجھے نوکری بھی نہیں مل رہی اور یہ روٹی بھی میری کھا گیا ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کے ہاتھی کے خوب 2 3 مکے لگاتا ہے۔ اب وہ 2 3 مکے ہاتھی کے لگاتا ہی ہے کہ ہاتھی گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہاں دور کھڑا ہوا بادشاہ کا سپاہی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دم سے نکل کے باہر آتا ہے، ارے واہ آپ تو بڑے بہادر نکلے، آپ نے تو اتنے بڑے ہاتھی کو مار دیا، ایک گھونسے میں مار دیا آپ نے تو ہاتھی کو، آپ تو بہت طاقتور ہیں، چلے میں بادشاہ سلامت کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس لے کر آتا ہے، ہاتھی کو بھی اٹھا کے لے کر آتے ہیں یہ لوگ، بادشاہ سلامت کو بتاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں تام تم تمبے خان بہادر۔ اب وہاں پر جو ہے ہاتھی بند کر دیا جاتا ہے پنجرے کے اندر، اور تام تم تمبے خاں بہادر کو کام دے دیا جاتا ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے کام کرو گے، اور بہت سارے اس کو پیسے اور اشرفیاں دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں۔ وہ خوش خوش گھر آتا ہے، اس کی بیوی اسے دیکھ کے بڑا پریشان ہوتی ہے کہ یہ اچانک سے کیسے آ گیا، میں نے تو اس کو ایسے ایسے روٹی دی تھی۔ خیر اس کو بھی نہیں پتا چلتا، وہ آ کے اپنی بیوی کو بولتا ہے میں نے ہاتھی کو ایک مکے میں مار گرایا اور مجھے نوکری دے دی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ آخر ہاتھی کس طرح گرا ہوگا۔ تو پھر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے اپنے گھر کے اندر، مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو خوب سارے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ پھر بیوی جو ہے اس کی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آرام سے، ایک دم سے بادشاہ سلامت کے جو ہے سپاہی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اب وہ پریشان بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہے کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں، کیا کام پڑ گیا۔ بادشاہ سلامت اسے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک بڑا خطرناک سا شیر آیا ہوا ہے اور اب تم نے اس کو مارنا ہے یا زندہ پکڑ کے لانا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں ہاں بادشاہ سلامت میں مار دوں گا، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو پتا ہے نا میں کتنا بہادر ہوں، میں نے تو ایک مکے میں ہاتھی کو مار گرایا تھا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے تم سے یہی امید ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور نکل کے سیدھا گھر پہ آتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور بولتا ہے بیگم بیگم تم سارا سامان جلدی سے لپیٹ لو، اس سے پہلے جو ہے نا بادشاہ کے سپاہی آئیں، مجھے بہت خطرناک کام دے دیا ہے، ہاتھی کو تو میں نے پتہ نہیں کیسے مار گرایا، لیکن میں شیر کیسے پکڑ سکتا ہوں، وہ بھی خونی شیر جو 1 منٹ میں کھا جائے گا مجھے۔ وہ اپنی بیگم کو بولتے ہیں سامان باندھنے کو، بیگم سامان باندھتی ہیں، اتنے میں ان کا گدھا کھل جاتا ہے، جو گدھا ان کا ہوتا ہے وہ گدھا کھل کے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گدھا ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں، بارش ہو رہی ہے بہت تیز باہر، تم جلدی سے سامان باندھ لو پھر ہم نکلتے ہیں۔ اتنے میں وہ جاتے ہیں جنگل کے اندر، جاتا ہے تام تم تمبے خاں بہادر، تو وہاں پہ بیچ میں ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور جھوپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے، بہت خستہ سی جھوپڑی ہوتی ہے، اور اس جھوپڑی کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اب جھوپڑی کی ایک طرف بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ تام تم تمبے خاں بہادر جھوپڑی کی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بارش سے نہ بھیگ پائے وہ، اور جھوپڑی کے دوسری طرف شیر کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے بارش کی وجہ سے وہ بھی بھیگ رہا ہوتا ہے۔ تو بڑھیا اندر سے بیٹھے بیٹھے بولتی ہے اللہ میاں مجھے اس شیر سے بھی اتنا ڈر نہیں لگتا ہے جتنا مجھے اس ٹپ ٹپے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو پانی اس کی جھوپڑی میں ٹپک رہا ہوتا ہے ٹپ ٹپ بارش کی وجہ سے، وہ اس کو کہتی ہے۔ اب ادھر سے شیر سن رہا ہوتا ہے، شیر یہ کہتا ہے کہ یہ ٹپ ٹپا کوئی مجھ سے بھی بڑی چیز ہے، جو بڑھیا مجھ سے نہیں ڈرتی ہے اور ٹپ ٹپے سے ڈرتی ہے۔ اتنے میں تام تم تمبے خواہ بہادر جھوپڑی سے دوسری طرف گھوم کر آتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں تو شیر کھڑا ہوتا ہے جو بھیگا ہوا ہوتا ہے بری طرح بارش کے اندر۔ اندھیرے میں ان کو شیر گدھا نظر آتا ہے، وہ شیر کا کان پکڑتے ہیں اور 2 گھونسے مارتے ہیں کہ تم گھر سے بھاگ کے کہاں چلے گئے تھے، مجھے کتنی پریشانی ہوئی۔ کان سے پکڑتے ہیں اس کو اور وہ سمجھتا ہے کہ ٹپ ٹپا آ گیا، وہ اس کی گھونسا کھاتے ساتھ شیر دپک جاتا ہے ایک دم ڈر کے مارے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے کہ یہ شاید ٹپ ٹپا ہے جو مجھے اتنی کان پکڑ کے مجھے 2 گھونسے لگاتی ہے اس نے۔ پھر خیر وہ شیر کو کان سے پکڑتا ہے اور اپنے دروازے پہ لا کے باندھ دیتا ہے گدھا سمجھ کر، اور اندر جا کے بیوی سے بولتا ہے کہ جیسی بارش رکتی ہے ہم ویسے ہی نکل چلیں گے، چلو ہم سو جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اب یہاں جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی ہے ویسے ہی جو صبح ہو جاتی ہے، ان کی آنکھ ایسی لگتی ہے کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے باہر شور پہ، باہر سب لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں،
تام تم تمبے خاں بہادر زندہ باد، تام تم تمبے خاں بہادر زندہ باد، باہر آئیے۔ وہ پریشان کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ وہ جیسی باہر جھانک کے دیکھتا ہے تو باہر دروازے پر شیر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پوری رات کی کہانی یاد آتی ہے، وہ سب بولتا ہے اچھا تو ایسا ہوا تھا۔ وہ بارش میں بھیگے ہوئے شیر کو گدھا سمجھ کے لے آیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں باہر آئیے، شیر کو کھولیں، وہاں لے کے چلیں بادشاہ سلامت کے پاس، آپ بہت بہادر ہیں، تام تم تمبے خاں بہادر زندہ باد۔ اب وہ رات میں سوچتا ہے کہ میں نے اس کو تو 2 گھونسے لگائے تھے، وہ ویسے قریب جاتا ہے ڈرتے ڈرتے، اس کا کان پکڑتا ہے، مروڑتا ہے اور 2 گھونسے لگاتا ہے۔ تو شیر جو ہے وہ دبک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ٹپ ٹپ وہ پھر سے آ گیا، پھر وہ اس کو پکڑتا ہے اور بادشاہ سلامت کے پاس لے کر آتا ہے، پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو بہت ساری اشرفیاں دیتے ہیں، بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے پھر بادشاہ سلامت اس کو آواز لگاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ تام تم تمبے خاں بہادر کو بلاؤ، یہ شیر کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ تام تم تمبے خاں بہادر جو ہے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں محل میں، اور وہ بادشاہ سلامت کو بولتے ہیں ارے آپ اس کو گوشت کیوں کھلا رہے ہیں، یہ تو گھاس کھائے گا۔ وہ کہتے ہیں شیر کیسے گھاس کھا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھیں ابھی میں کھلاتا ہوں اس کو گھاس۔ وہ جاتا ہے اندر پنجرے میں، اس کے کان پکڑ کے 2 گھونسے لگاتا ہے اور شیر جلدی 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 ساری گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھ کے ہنستے بھی ہیں، یہ تو بڑا ہی بہادر ہے، اور شیر کو بھی اس نے بیوقوف بنا لیا، شیر گھاس کھا رہا ہے اس کے سامنے۔ خیر اس کی بہادری کے قصے جو ہیں وہ دوسرے ملک تک جاتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کہتے ہیں تام تم تمبے خاں بہادر ہمیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تام تم تمبے خاں بہادر کو ہم نہیں دیں گے، بڑی لڑائیاں چلتی ہیں۔ پھر جنگ کی باری آ جاتی ہے کہ اب جنگ کرنی ہے اور جو جیتے گا وہی تام تم تمبے خاں بہادر کو لے جائے گا۔ خیر پھر جو ہے وہ بادشاہ سلامت تام تم تمبے خاں بہادر کو بلاتے ہیں کہ چلو بھائی تم آ جاؤ، اور تم نے اب جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، اور تم نے میرے سائڈ پر ہی رہنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں آپ ٹینشن نہیں لیں۔ وہ پھر ڈرتا ہے کہ یہ تو میں نے کسی طریقے سے کر لیا، اب میں لڑائی کیسے کروں گا، میں کس طرح سے لڑوں گا، مجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا ہے، نہ مجھے تلوار چلانی آتی۔ اب وہ تام تم تمبے خاں بہادر کو گھوڑے کے استبل میں لے کے جاتے ہیں کہ جاؤ گھوڑا پسند کرو اپنی، جو تمہیں اچھا لگے گا اس کے اوپر تم جاؤ گے لڑنے کے لیے۔ کافی دبلا پتلا سا بیمار سا وہ گھوڑا پسند کرتا ہے اپنے لیے، اور جس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بادشاہ سلامت کہتے ہیں تام تم تمبے خاں بہادر تم نے یہ کیسا گھوڑا پسند کیا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت ارے آپ پریشان نہیں ہو، آپ دیکھیے گا میرا گھوڑا سب سے تیز جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی۔ سب لوگ بڑے تگڑے تگڑے گھوڑے دیکھتے ہیں، سب لوگ بڑے اچھے سے گھوڑے پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ 3 ٹانگ کا بیمار سا گھوڑا پسند کرتا ہے۔ اب سب لوگ تیاری کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا پیچھے رہ جاؤں گا، اسی لیے وہ اتنا بیمار سا گھوڑا لیتا ہے۔ اب جیسے ہی جنگ کے اعلان کیا جاتا ہے کہ چلو اب دوڑ لگاؤ سارے گھوڑوں کو، تام تم تمبے خاں بہادر کا گھوڑا سب سے پیچھے اور وہ سارے گھوڑے آگے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی وہ بولتے ہیں کہ چلو اب دوڑ لگانی ہے، وہ تام تم تمبے خاں بہادر کا 3 ٹانگوں والا گھوڑا جو بیمار ہوتا ہے وہ سب سے تیز بھاگتا ہے۔ وہ اتنا تیز بھاگتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے کہ سارے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے اتنا تیزی سے، اور تام تم تمبے خاں بہادر پریشان کہ میں اکیلے کیسے جنگ کروں گا۔ وہ بھاگتے 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 اس کو گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آتا، ناریل کا درخت بیچ میں آتا ہے، وہ اس کو کس کے پکڑ لیتا ہے۔ گھوڑا رکتا ہی نہیں ہے، گھوڑا رکتا ہی نہیں ہے، اور ناریل کا درخت جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ کافی بڑا درخت اس کے ہاتھ میں، اور وہ بھاگ رہے گھوڑے کو لے کے، دور سے ہی جو ہے بادشاہ دوسری بادشاہ کی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک کے بادشاہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ کے بولتے ہیں کہ ارے یہ کیا لے کر آ رہا ہے، یہ تو بڑا بہادر انسان ہے، اتنا بڑا ناریل کا درخت لے کر آ رہا ہے، یہ تو ہمیں مارنے کے لیے۔ وہ دریا کے اس طرف ہوتے ہیں اور یہ لوگ دریا کے دوسری طرف ہوتے ہیں۔ تام تم تمبے خاں بہادر وہیں سے کھڑے ہو کے بولتا ہے اگر اب تم لوگوں نے بولا تو میں تم لوگوں کو ایک جھٹکے میں سب کو سمندر میں گرا دوں گا، دریا میں، اور پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا، چلو بھاگ جاؤ۔ سب لوگ وہیں سے معافی مانگتے ہیں، اور تام تم تمبے خاں بہادر اپنے بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے، اور اس کو بہت ساری اشرفیاں دی جاتی ہیں، اور تام تم تمبے خاں بہادر زندہ باد وہ جیت جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری، جو بہت فنی تھی اور بہت مزیدار تھی؟ یقیناً آپ کو مزیدار لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔